آیا ہے, ہدی للعالمین بن کر آیا. آپ کے لیے ہدایت ہے, میرے لیے ہدایت ہے. یہ قرآن اس امت کے بچے کے لیے ہدایت ہے, قرآن اس امت کے ہر فرد کے لیے ہدایت ہے, قرآن اس امت کے نوجوان کے لیے ہدایت ہے, قرآن اس امت کے بوڑھے کے لیے ہدایت ہے, قرآن اس امت کی عورت مرد سب کے لیے ہدایت کا راستہ ہے. یہ موبائل فون ہے نا میرے ہاتھ میں, یہ کس مقصد کے لیے ایجاد کیا گیا؟ یہ موبائل فون کس مقصد کے لیے؟ یہ موبائل فون صرف کال سننے اور میسیجز کے لیے نہیں ہے. کال اور میسیج سننے کے لیے ایجاد کیا گیا ہے, لیکن ہماری سہولت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس کے اندر ٹارچ لائٹ ایجاد کی ہے. کیوں کی ہے؟ یہ ایک اضافی ہے, یہ ایک اضافی آپشن کے طور پر استعمال کی ہے. یہ قرآن ہمارے لیے نازل و ہدایت کے لیے. یہ موبائل اگر ایجاد ہوا ہے کال اور میسیجز کے لیے ایجاد ہوا ہے, اور ہم نے اسے ٹارچ لائٹ کا بھی ہم نے اسے کام لیا ہے. یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے ہے, قرآن ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے. ہم نے صرف قرآن کو محدود کر دیا, معذرت کے ساتھ ہم نے قرآن کو محدود کیا ہے. ہمارے ابا جی فوت ہوں گے, ہمارے دادا جی فوت ہوں گے, ہمارے چاچو جان فوت ہوں گے, ہمارا کوئی عزیز و اقربا فوت ہوں گے, تو ہم اس کے سرانے بیٹھ کر صرف قرآن پڑھیں گے, اس کی قبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے, ہم اس کی فاتح خانے کے لیے قرآن پڑھیں گے. ہم نے صرف قرآن کو اس لیے محدود رکھا, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن کے پاس. کہ جب سے اس امت مسلمہ نے قرآن کے دامن کو چھوڑا ہے, تب سے یہ امت ذلت اور رسوائی کا سبب بن رہی ہے, تب سے اس امت پر زوال آیا ہے. میں کہتا ہوں کہ قرآن کو سینے سے لگا لو, قرآن کا دامن تھام لو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. ارے یہ اللہ کی رسی کون سی ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ تم اس کو مضبوطی سے تھام لو؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی آسمان سے کوئی رسی تو نہیں لٹکی ہوئی. اللہ نے کون سی رسی کا ذکر کیا؟ اللہ نے اسی قرآن والی رسی کا ذکر کیا کہ اسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو, تم دنیا میں بھی کامیاب ہو, آخرت میں بھی تم کامیاب ہو. اور وہ قومیں, وہ قبیلے جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا, انہوں نے وقت کے وہ حکمران بنے اور امت مسلمہ میں انہوں نے سلطنت قائم کی ہے. آئیے میں عمر فاروق کا واقعہ عرض کرتا ہوں. کون ہے عمر فاروق؟ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ. اسلام لانے سے پہلے اونٹ چرایا کرتے تھے, پہلوان بھی تھے, بہادر بھی تھے, دلیر بھی تھے, جرأت مند بھی تھے, لیکن اونٹ بھی اپنے والد کے ساتھ چرایا کرتے تھے. جب قرآن کو سینے سے لگایا, جب قرآن کا دامن لپیٹا, قرآن کے ساتھ جڑے, تو وقت کے حکمران کہلائے. آج بھی ان کی حکومت کی دنیا مثالیں دیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اوڑھنا بچھونا قرآن کو بنایا, اس لیے کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ رکھا. میں آپ سے کہتا ہوں آپ بھی اپنی زندگی کو قرآن سے وابستہ رکھیں, اپنی زندگی کے اندر قرآن کے احکامات کو لاگو کریں, قرآن کے فرامین کو لاگو کریں. جب آپ قرآن کے احکامات کو لاگو کریں گے, جب قرآن کے احکامات کو لاگو کریں گے, جیسا کہ آپ کی اس مسجد میں, آپ کے اس مدرسہ میں 3 حفاظ کرام نے قرآن کریم کو مکمل کیا ہے, یہ بہت بڑی سعادت ہے. میں کہتا ہوں شادیاں بھی ہوتی ہیں, وہ بھی خوشی ہوتی ہے اولاد کی, لیکن یہ جو قرآن کریم مکمل کرنے کی خوشی, اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں, اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. محمد ولید ولد محمد سرور اور ڈاکٹر عبدالحمید صاحب کا بیٹا اور قاری شمس الدین نظامی صاحب کا صاحبزادہ, ان تینوں کی آج دستار بندی بھی ہوگی اور سند فضیلت بھی ان کو ملے گی. قرآن کریم میں انہوں نے مکمل کیا ہے, یہ ان کو ڈگری مل رہی ہے. میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے. تم لاکھ وکیل بن جاؤ, تم انجینئر بن جاؤ, تم سائنسدان بن جاؤ, تم جو فلاسفر بن جاؤ, جو مرضی بن جاؤ, لیکن حافظ قرآن کا مقام تم سب سے بڑھ جاؤ. کیوں؟ آپ عثمان غنی کی روایت کو پڑھتے ہیں, حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ارے تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. وکیل کو بہتر کیوں نہیں کہا؟ وکیل کچہری میں کیس لڑتا ہے, کسی مظلوم کے ساتھ انصاف کرتا ہے, وکیل کو بہتر کیوں نہیں کہا؟ ڈاکٹر کو بہتر کیوں نہیں کہا؟ وہ غریبوں کی ہمدردی کرتے ہوئے انہیں علاج فراہم کرتا ہے, کیوں نہیں کہا؟ ارے یہ ساری ڈگریاں قرآن کے ایک حرف پہ قربان. یہ تو دنیا کے اندر ہے نا, یہ تو دنیا کے اندر اعزاز ہے. آخرت کا اعزاز تو تم نے سنا نہیں. آخرت کا اعزاز اگر ہم نے دیکھا ہوتا تو آج ہم اپنے سارے
قرآن بھی بنا دو، ایک کو تم حافظ قرآن بھی بنا دو. جب تم جاؤ گے اس دنیا سے وکیل نے کام نہیں آنا، ڈاکٹر نے کام نہیں آنا. ڈاکٹر تمہاری بیماری کا علاج کر سکتا ہے، ڈاکٹر نے قبر میں کام نہیں آنا، وکیل نے قبر میں کام نہیں آنا، انجینئر نے تمہاری قبر کا نقشہ تیار کر دینا، تمہاری قبر کا ڈیزائن تیار کر دے گا. لیکن جو حافظ قرآن ہوگا نا وہ آپ کے جانے کے بعد مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھ کر یا قرآن پڑھا کر تمہارے سب کا جاریہ بنے گا. ایک وکیل بنا دو، ڈاکٹر بنا دو، انجینئر بنا دو، ٹھیک ہے میاں ٹھیک ہے، تمہاری چوائس اپنی جگہ. لیکن ایک کو حافظ قرآن بھی بنا دو، ایک کو حافظ قرآن بھی بنا دو تاکہ تمہارے جانے کے بعد سارے ثواب کا سلسلہ چلتا رہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم آج کے اس دور میں نا کوشش کرتے ہیں ہمارا بچہ اچھے سے اچھے مہنگے سے مہنگے انگلش میڈیم سکول میں تعلیم حاصل کرے. ماں باپ غریب بھی ہو نا، کوشش ہوتی ہے میرا بچہ چنگے سکول پڑھے، بڑا پڑھ کے افسر بنے. کوشش ہوتی ہے نا ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے. میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے، جب بچہ سکول جاتا ہے آپ ذرا اس پہ غور کریں، بڑی اس پہ محنت کرتے ہیں. ماں صبح صبح اٹھتی ہے، اسے پوشاک پہناتی ہے، اسے یونیفارم پریس کر کے دیتی ہے، اس کے شوز پالش کرتی ہے، بڑی خدمت ہو رہی ہے اس کی. ارے کیوں؟ انگریز کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. ہم انگریز کے دل دادا ہو گئے. لمحہ فکری ہے مسلمانوں، لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. اس کی ہم بڑی خدمت کرتے ہیں، بڑی اس کی توقیر کرتے ہیں. جب وہ بچہ جاتا ہے اسکول پھر اسے ہم اکیلا نہیں بھیجتے، چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں موٹر سائیکل پہ، کار پہ. اگر اسکول دور ہے خود نہیں جا سکتے، سواری لگوائی ہو، کیری ڈبل لگوایا ہو، کار لگوائی ہو، رکشہ لگوایا ہو، اپنی استطاعت کے مطابق چھوڑنے کے لیے اس کو جاتے ہیں کہ اسکول جا رہے بچہ. بچے نے جو بیگ جو کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں، جو علم کی کتابیں وہ اس نے پشے پشت ڈالی ہوئی ہیں. بیگ کہاں رکھا ہوتا ہے؟ پیٹھ کے پیچھے رکھا ہوتا ہے. جب ایک آپ کا 4 سال کا بچہ، 5 سال کا، 6 سال کا، 10 سال کا بچہ مسجد میں قرآن پڑھنے جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے وضو کرتا ہے، قرآن کو اٹھاتا ہے سینے سے لگاتا ہے، قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، سینے سے لگا کر خود پیچھے چل رہے ہیں، قرآن آگے چل رہا ہے. میں کہتا ہوں یہ تمہیں بتا رہا ہے، یہ تمہیں سبق دے رہا ہے. اگر تم سمجھو کہ یہ جو علم میں نے، یہ جو کتابیں میں نے پشت کے پیچھے لٹکا رکھی ہیں یہ میرے جانے کے بعد ارے یہ دنیا میں رہ جائے گی. قرآن جو بچہ پڑھتا ہے، جو قرآن سینے سے لگا کے جاتا ہے، قرآن آگے ہوتا ہے، انسان پیچھے ہوتا ہے، بچہ پیچھے ہوتا ہے. یہ تمہیں بتا رہا ہوتا ہے کہ میں جب جاؤں گا قرآن آگے آگے راستہ صاف کرتا جائے گا، قرآن آگے آگے جائے گا، روشنی کرتا جائے گا. کیوں؟ قرآن روشنی ہے، قرآن نور ہے، قرآن نور ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن شفا ہے. تو اس لیے میں آپ سے پھر ایک مرتبہ میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اس مدرسہ کی تعداد کو بڑھائیے. اس سال 3 حفاظ کرام ہیں. پچھلے سال آپ کے سامنے رمضان المبارک کے مہینے میں دستار بندی ہوئی تھی. آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے 5 بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا تھا. اس سے پچھلے سال 6 بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا تھا. اور 1992 مدرسہ قائم ہوا تھا. 1992 میں 1992 سے لے کر آج تک کتنے حفاظ کرام یہاں سے پڑھ کر گئے. اور میں آپ کے سامنے اگر بول رہا ہوں نا الحمدللہ مجھے بھی یہاں سے فیض حاصل ہوا، مجھے بھی چند دن یہاں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے. جب بابا جی صوفی اللہ بخش ہوا کرتے تھے آپ کی حیات میں، مسجد تب یہ بن رہی تھی، میں تب یہاں پڑھا کرتا تھا بچپن میں، مجھے بھی یہ فیض حاصل ہے الحمدللہ. استاد محترم کی سرپرستی میں میں بھی یہاں پہ علم حاصل کرتا ہوں. قرآن کریم کے کچھ بارے میں نے یہاں پہ بھی پڑھے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھا دو، کیونکہ قرآن قبر میں بھی تمہارے کام آئے گا اور آخرت میں بھی قرآن کام آئے گا. آخرت کا دن برپا ہے، حشر برپا ہے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے. انبیاء پکار رہے ہیں یا رب نفسی، اولیاء پکار رہے ہیں یا رب نفسی، صلحاء پکار رہے ہیں یا رب نفسی. یا اللہ آج مینو بچا لے، یا اللہ آج مینو بچا لے. سورج سوا نیزے پہ ہے، یہ سورج ہم سے لاکھوں میل کے فاصلے پہ ہے، باہر بیٹھا نہیں جا رہا. 2 گھنٹے بیٹھ کے دکھاؤ دماغ پٹک جاتا ہے، پسینہ ہی پسینہ شرابور ہو جاتا ہے انسان. میں کہتا ہوں کہ حشر کا دن جب برپا ہوگا، سورج سوا نیزے کے برابر ہوگا، تبش بھینکر ہوگا. میں کہا اس وقت کیا عالم ہوگا؟ اس وقت کسی کو اپنی ہوش نہیں ہوگی. حساب و کتاب ہو رہا ہے. یہ کون ہے جی؟ یہ وکیل صاحب کے والد صاحب ہیں، ان کا حساب ہو رہا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب ہیں، ان کا حساب ہو رہا ہے. یہ سائنسدان تھا ان کا بیٹا، انہوں نے بڑے اچھے اسکول میں اچھی ڈگری لے کر دی تھی، ان کے والد کا حساب ہو رہا ہے. ارے یہ کون ہے یہ غریب سا میرا بندہ؟ یا اللہ یہ دنیا میں جو تو نے ایک غریب انسان پیدا کیا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا، اس کا حساب ہو رہا ہے. اب یہ جنت اور جہنم کے
پکار رہے ہیں یا اللہ میں آج شیش بیٹے کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچ جائے۔ شیش نبی ہے، وہ پکار رہے ہیں یا اللہ میں آج امت کا سوال نہیں کر رہا۔ ابراہیم پکار رہے ہیں یا اللہ میں آج امت کا سوال نہیں کر رہا، میں اپنے بیٹے اسماعیل کا سوال نہیں کر رہا۔ یعقوب پکار رہے ہیں یا اللہ دنیا میں 40 سال روتا رہا ہوں اپنے بیٹے کو جزائی میں، لیکن آج تجھ سے میں اپنا سوال کر رہا ہوں، آج میں تجھے اپنا سوال کر رہا ہوں، میری جان بخشو یا ربی نفسی یا ربی نفسی۔ اسی صداؤں میں حساب و کتاب شروع ہو گیا۔ حافظ قرآن کے والد کا بھی حساب ہوا، حافظ قرآن کے والد کا حساب ہوا، پتہ چلا جی اس کا بیٹا حافظ ہے۔ رب نے فرمایا فرشتوں اس نے اپنے بیٹے کو انجینئر نہیں بنایا، اس نے اپنے بیٹے کو وکیل نہیں بنایا، اس نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر نہیں بنایا، سائنسدان نہیں بنایا، فلاسفر نہیں بنایا، اس نے میرے قرآن کا حافظ بنایا۔ آج دنیا کو بتاؤ نا، آج دنیا کو بتاؤ کہ اس نے دنیا کی ڈگریاں ٹھکرا دی تھی، اس نے میرے قرآن سے وابستگی حاصل کی تھی، اس نے قرآن کو سینے سے لگایا تھا، قرآن کا دامن تھاما تھا، آج اس کو اعزاز دو۔ لوگ دنیا میں اسے تانا دیتے تھے، وہ تو اپنے منڈے کو حافظ بنا رہے، اور تو اپنے منڈے کو مولوی بنا رہے، کھائے گا کہ تو کمائے گا کی کھائے گا کہ تو ملا بنا رہے۔ لوگ اسے تانا دیتے تھے، یہ پھر بھی قرآن کا حافظ بناتا تھا، لوگ اسے تانا دیتے تھے پھر بھی یہ قرآن کا حافظ بنا۔ آج ذرا اس کو اعزاز سے نوازنا۔ اللہ کون سا اعزاز دے، اللہ کون سا اعزاز دے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کھڑے ہو کر مشرق کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آستانہ عالیہ چورے شریف، آستانہ عالیہ چورے شریف، آستانہ عالیہ چورے شریف۔ میں یہ بتاتا چلوں آج کی یہ تقریب سعید، اس تقریب سعید یہ زیر صدارت آل نبی اولاد علی پیر سید غیاث محمود گیلانی چوراہی آستانہ عالیہ چورہ شریف آپ کی زیر صدارت یہ پروگرام چل رہا ہے، اور خصوصی خطاب آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پروفیسر پیر سید فصیح الحسن گیلانی آستانہ عالیہ چورہ شریف۔ میری نسبت بھی کیونکہ چوراہی ہے، میں بھی چورہ شریف سے فیض یافتہ ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ جب آستانہ عالیہ چورہ شریف حاضری ہوتی ہے دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ حقیقت بڑے بڑے آستانوں پہ حاضری ہوئی ہے الحمدللہ، لیکن جب آستانہ عالیہ چورہ شریف جاتے ہیں نا، میں کہتا ہوں کبھی آپ بھی جا کے دیکھیے، دل کی کیفیت ہی بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میں آپ کی بلا پیر صاحب کے درمیان اور آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، میں بلا تخیر بلا تمہید اپنی بات کو وہیں پہ ختم کرتے ہوئے میں پیر صاحب کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں، کیونکہ جمعہ کا بھی وقت قریب ہے، دستار بندی بھی ہوگی بچوں کی انشاءاللہ عز و جل۔ میں خطاب کے لیے ملتمس ہوں پیر سید فصیح الحسن گیلانی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ سے مؤدبانہ التماس کروں گا کہ آپ اپنے قرآن نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ چورہ شریف، ہاتھوں کو لہرا کے آستانہ عالیہ چورہ شریف، آستانہ عالیہ چورہ شریف۔ جتنے بھی پاکستان کے اندر آستانے ہیں نا، اکثر آستانے ایسے ہیں کہ جنہوں نے آگے مرید پیدا کیے، اور یہ آستانہ ایسا ہے جنہوں نے آگے پیر پیدا کیے۔ آستانہ عالیہ چورہ شریف، پیران دے پیر، آپ نے کہنا چورہ شریف، پیران دے پیر، پیران دے پیر۔ الحمدللہ، الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاثقال، والصلاة والسلام على سید الہادین الى محاسن الافعال وعلى آلہ
وصحبه المضارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ہر نبی کو کوئی نہ کوئی نشانی دے کے بھیجا. سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کر دنیا میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا کیے، ان میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ معجزہ قرآن کریم ہے. پچھلے دنوں کی بات ہے، آپ سب نے سوشل میڈیا جو لوگ یوز کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک شخص قرآن کے نسخے کو جلا رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ علم اور دلیل کی دنیا میں قرآن نے اپنے آپ کو منوا لیا ہے. جو علم اور دلیل کی دنیا میں قرآن سے بات نہیں کر سکتے، پھر وہ قرآن کو جلانے کی بات کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے پوری دنیا میں ہر طرف قرآن نے اپنی حقیقت، اپنی سچائی کا سکہ منوا لیا ہے. یہ مائی کرنٹ چھوڑ رہا ہے، اس پہ رومال ہے تو باندھ دیں. کئی لوگ یورپ میں رہتے ہیں، توجہ میری طرف رکھیں. کئی لوگ یورپ میں رہتے ہیں، وہاں کے نیشنلٹی ہولڈر ہیں، ان کی پیدائش بھی یورپ و امریکہ میں ہوئی ہے. ان کی قوم کے بندے ہیں جو قرآن کو جلانے کی بات کرتے ہیں، ان کے ہی قوم کے بندے ہیں. وہ قرآن کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، باہر کے رہنے والے لوگ وہ قرآن کو چومتے بھی ہیں، آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں. وہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ قرآن کے قریب ہونا شروع ہو رہے ہیں. وہ بھی باہر کے نیشنلٹی ہو گئے، باہر کے رہنے والے ہیں، پر قرآن سے محبت کرنی شروع ہو کر چکے ہیں. چند لوگ ایسے ہیں کہ جو اسلام دشمنی کی وجہ سے قرآن کی نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سورج کو طلوع ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، قرآن کی عظمت کا سورج بھی طلوع ہو چکا ہے، اس کو بھی اب کوئی روک نہیں سکتا. سبحان اللہ، سبحان. ہم جتنے یہاں باپ بیٹھے ہیں، ہم سب کلمہ کو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں نا. الحمدللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر آپ پوچھیں نا کہ قرآن یہ اس کلمے کا مطلب کیا ہے،
اس کلمے کی تفسیر کیا ہے، تشریح کیا ہے، تو قرآن پڑھ کے دیکھ لو، قرآن تمہیں بتائے گا کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے، محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانِ عالیہ کلمے کی جو تشریح ہے، جو تفسیر ہے، وہ قرآن ہے۔ حضور غار حرا میں محو عبادت ہیں، جبرائیل امین پہلی آیتیں لے کے نازل ہوتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس دن سے لے کے جب سے آیت کریمہ نازل ہوئی، قرآن کے مکمل ہونے کا 23 سال کا عرصہ حضور نے قرآن کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنے میں اور قرآن کے احکام کے مطابق معاشرے کو ڈھالنے میں گزارا ہے۔ لیکن اس وقت دوستو ہم عجیب مجرمانہ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں قرآن کا جو ادراک حاصل کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے، قرآن کو جو وقت دینا چاہیے ہم وہ وقت نہیں دے رہے۔ زندگی کی ایسی دوڑ لگ گئی ہے، زندگی کی ایسی تیز رفتار میں ہم جا رہے ہیں کہ قرآن کے حسن سے، قرآن کے نور سے اپنی روحوں کو روشنی دینے کا تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ میں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا، صرف دل پہ دستک دلوانا چاہتا ہوں۔ جب سے رمضان گزرا ہے آپ بتائیں کتنے لوگوں نے صبح قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ چند لوگ ہوں گے، اور رب کا قرآن کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمائیں گے اے محبوب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ حضور عرض کریں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، مولا یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، مولا یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے قرآن آگے آگے ہو، ہم پیچھے پیچھے ہوں، قرآن جدھر لے کر جائے ہم ادھر چلے۔ عرب کے لوگ شاعری میں بڑا مقام رکھتے ہیں، کیوں حضرت؟ شاعری کی جو باریکیاں ہیں عرب کے لوگ بڑے ان سے آشنا ہیں، بڑے واقف ہیں۔ عرب میں رواج تھا کہ جو شاعر جتنا اعلیٰ کلام لکھتا نا، اگر وہ کلام اس کا لوگ پسند کرتے تو اس کے کلام کو کعبے میں لٹکایا جاتا۔ 7 شعراء کے کلام کعبے میں لٹکائے گئے، کتنے؟ ان کو عربی میں سبع معلقات کہتے ہیں۔ 7 کلام، 7 شعراء کے کلام کعبے میں لٹکائے گئے، ان میں ایک شاعر لبید تھا، اس کا کلام کعبے میں لٹکایا گیا۔ اوقاس کے میلے میں جب لبید نے اپنا کلام پڑھا تو جتنے بھی شعراء تھے انہوں نے سجدہ کیا تھا لبید کہ یہ امام الشعراء کہ لبید تو نے اتنا اعلیٰ کلام لکھا۔ اس کے کلام کو ریشمی کپڑے پہ نقش کر کے کعبے میں لٹکایا گیا۔ کچھ دن گزرے، سورہ کوثر حضور پہ نازل ہو گئی۔ ایک صحابی نے سورہ کوثر لکھی اور کعبے میں آویزاں کر دی۔ جہاں لبید کا کلام لٹکا تھا نا وہاں اس کو لٹکا دیا۔ لبید کعبے کے پاس سے گزرا تو دیکھا یہ کس کی جرت ہوئی ہے کہ میرے کلام کے ساتھ کلام لٹکوا۔ لبید وہاں سے گزرتا ہے، اس کے کلام کے ساتھ کسی کا کلام لٹکا ہوا، وہ کہتا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ مجھ سے اعلیٰ کلام کس نے لکھا ہے۔ جب اس نے دیکھا سورہ کوثر پڑھی، اپنا کلام لے کے پھاڑ دیا اور کہہ دیا ما ھذا الکلام البشر، اور یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظیم مذہبی سکالر پیر سید فصیح الحسن گیلانی۔ چند دن گزرتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں لبید کلام نہیں لکھ رہے، لبید کیا ہو گیا؟ شاعری چھوڑ دی، کیا ہو گیا؟ کلام لکھنا چھوڑ دیے۔ لبید کہتا ہے جب سے قرآن پڑھا ہے اپنا کلام بھول گیا ہوں، قرآن کو پڑھتا جاتا ہوں، روحوں کو سرشار کرتا جاتا ہوں۔ آلے نظر جانتے ہیں قرآن کی عظمت کیا ہے۔ سلام بن جبیر مدینہ کا بہت بڑا تاجر تھا،
وہ شام سے سامان منگواتا اور مدینہ میں آ کے فروخت کرتا. سلام بن جبیر شام گیا، سامان تجارت لیا، واپس سامان تجارت زیادہ ہو گیا. توجہ میری طرف رکھیں آپ سارے حضرات، ٹائم بہت کم ہے، باتیں زیادہ کرنے لگے. یہ قرآن کا موضوع ہی ایسا ہے. سلام بن جبیر شام گیا اور سامان تجارت خریدا، سامان ذرا زیادہ خرید لیا. تو اس نے سوچا کہ میں ایک غلام بھی ساتھ لے چلوں جو سامان اٹھوانے میں مدد کرے. ایک دبلا پتلا نوجوان منڈی میں کھڑا ہے. دنیا کی نظر میں جو حسن ہوتا ہے وہ اس کے حسن کے مطابق بھی نہیں. اس کا چہرہ کمزور ہے، ضعیف ہے، کوئی اس غلام کو خریدتا تک نہیں. سلام ابن جبیر نے اس غلام کو خرید لیا اور مدینہ طیب آیا. 3 دن میں سلام بن جبیر کا منڈی میں سارا سودا بک گیا، وہ غلام نہیں بک رہا. اس نے کہا 3 دن ہو گئے ہیں، میرا سارا سامان بک چکا ہے، جب تک تو نہیں بکتا میں گھر نہیں جا پاؤں گا. تم ایسے کرو، اس دھوپ میں کھڑا رہو، ہو سکتا ہے کوئی تم پہ ترس کھائے، تم کو خریدے. اس غلام کو خیمے میں آنے کی اجازت نہیں تھی. 3 دن وہ غلام دھوپ میں کھڑا رہا، کسی نے اس کو خریدا نہیں، کوئی اس کو خریدتا نہیں، کوئی اسے خریدتا نہیں کہ یہ ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کی ری سیل نہیں ہوگی، اس کی ری سیل نہیں ہوگی، میں اسے خرید لوں میرا مال ضائع ہو جائے. کوئی اسے خریدتا نہیں. مدینہ طیبہ میں ایک عورت ہے جس کا نام ہے تثبیتہ، بڑی رحم دل عورت ہے. اسے پتا چلا کہ ابن جبیر نے 3 دن سے غلام دھوپ میں کھڑا کیا ہوا ہے. وہ آئی، اس نے غلام خریدا اور خرید کے گھر لے گئی. تثبیتہ کہتی ہے مجھے غلام کی ضرورت نہیں تھی، پر میں نے ترس کھایا ہے کہ 3 دن یہ غلام دھوپ میں کھڑا ہے، چلو میں نے اچھا ہوا اس کے دھوپ سے تو جان چھڑوا دی. مکہ کے تاجر تھے، وہ بڑے مشہور تاجر تھے. وہ مکہ سے ہجرت مدینہ طیبہ آئے تجارت کے لیے. انہیں کسی نے بتایا کہ یہاں پہ ایک واقعہ سنایا، ایک غلام تھا یہاں پہ کھڑا رہا، کوئی اسے خریدتا نہیں تھا، اور تثبیتہ نامی عورت ہے، اس نے اس پہ رحم دلی کھائی، اس نے اسے خرید لیا. تو وہ جو مکے کے تاجر تھے نا، وہ اپنے لیے رشتہ بھی تلاش کر رہے تھے اور ساتھ تجارت بھی کر رہے تھے. انہوں نے سوچا کہ مجھے اچھا رشتہ مل رہا ہے. انہوں نے تثبیتہ کے لیے رشتہ بھیج دیا. جب رشتہ بھیجا تو اس کے تثبیتہ کے والدین نے کہا کہ ہمیں اتنا اچھا تاجر مل رہا ہے. انہوں نے وہ رشتہ قبول کر لیا، شادی ہو گئی. چند دن مدینہ میں رہے اور پھر وہ تاجر کہنے لگے کہ اب میں مکے کا رہنے والا ہوں، اب مکے چلتے ہیں. آپ تثبیتہ ہے، آپ کا غلام ہے. غلام کا نام تھا سالم اور آپ کے شوہر ہیں. وہ شوہر مکہ طیبہ گئے. ان دنوں حضور اعلان نبوت فرما چکے تھے. وہ جو مکے کے تاجر تھے وہ حضرت عثمان غنی کے بہت گہرے سنگی تھے، دوستی تھی. حضرت عثمان غنی کلمہ پڑھ کر حضور کے غلاموں میں شمار اپنا کروا چکے تھے. جب تثبیتہ کے خامد ملے حضرت عثمان غنی سے تو حضرت عثمان غنی نے پہلی ملاقات میں ہی دعوت دی کہ میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں. میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، تمہیں بھٹکنے نہیں دوں گا. میرا مشورہ ہے جاؤ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لو. تو وہ تاجر کہنے لگے کہ یہ مقام، یہ فضیلت میں اکیلے کیوں حاصل کروں؟ میں گھر جاؤں گا، میرا ایک غلام ہے، ایک بیوی ہے، میں اسے بھی حضور کی بارگاہ میں لے کے آؤں گا. وہ تینوں آئے، حضور کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. جب واپس آئے تو تثبیتہ کہتی ہے، بڑی رحم دل عورت تھی، وہ سالم کو بٹھا کے کہتی ہے کہ جب ہم اللہ کے حضور کی بارگاہ میں گئے کلمہ پڑھنے
تو حضور فرما رہے تھے اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرم رویہ رکھا کرو، ماتحتوں کے ساتھ نیک سلوک کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ تثبیتہ کہتی ہے کہ میرے مصطفیٰ یہ بھی فرما رہے تھے جو غلام آزاد کرے گا اللہ اسے دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ اے سالم جا میں تجھے آزاد کرتی ہوں۔ سالم آزاد ہو گئے۔ اس وقت آزاد ہونا بڑی نعمت سمجھا جاتا تھا، لیکن تثبیتہ نے جب آزاد کیا تو سالم رونا شروع ہو گئے۔ سالم کہتے ہیں یہ مکہ ہے، یہاں تو مجھے جانتا کوئی نہیں، میں غلام ہوں، آپ نے بھی مجھے آزاد کر دیا ہے، مجھے کون یہاں رکھے گا، میں کس کے در پہ جاؤں گا، مجھے کھانا کون دے گا، مجھے چھت کون دے گا؟ تو تثبیتہ کے خاوند کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میری بیوی نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، پر تم میرے پاس رہ لو، تمہیں چھت بھی دوں گا، تمہیں کھانا بھی دوں گا۔ اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ سارا واقعہ اس لیے تمہید کے ساتھ سنایا ہے کہ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب سالم آزاد ہو گئے، اب وقت مل جاتا اللہ کے محبوب کے پاس آ کے بیٹھ جاتے، اور حضور پہ جو قرآن کی آیتیں اترتی وہ سالم ان آیتوں کو یاد کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آواز اتنی خوبصورت دی تھی، قرآن کو سنوار سنوار کے پڑھتے، پھر ایک دن ایسا آ گیا، ایک مقام ایسا آ گیا، سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستان عالیہ سورہ شریف۔ وہ سالم جسے کوئی خریدتا نہیں تھا، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، حضور کی آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی حضور نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، مولا تیرا شکر ہے تو نے سالم جیسے قاری پیدا کی ہے میری امت میں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو وہ سالم قرآن سوار سوار کے پڑھتے، حضور سالم پہ خوش ہوتے، پھر جس طرف اٹھ گئی اس نگاہ عنایت پہ جس پہ حضور خوش ہو جائیں، اس کی خوشبختی کی اور معراج کون سی ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیں، اگر آپ حضور کو خوش کرنے کی نیت سے قرآن پڑھیں، سوار سوار کے پڑھیں، تو یہ ریاکاری بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، حضور آمنہ کے لال گلی سے گزر رہے ہیں، ابو موسیٰ اشعری کی آواز کان میں پڑی، رک گئے، حضور نے قرآن سنا، گھر آئے، تھوڑی دیر گزری، ابو موسیٰ اشعری مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ابو موسیٰ میں تیرے گھر کے قریب سے گزر رہا تھا، تو بڑا قرآن سنوار سنوار کے پڑھتا ہے، میں تیرا قرآن سنتا رہا ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اگر مجھے پتہ ہوتا آپ نفس نفیس وہاں موجود ہیں، میرا قرآن سن رہے ہیں، میں اور سجا سجا کے قرآن پڑھتا، میں اور سنوار سنوار کے قرآن پڑھتا۔ معلوم ہوا اگر قرآن کو اس نیت سے سنوار سنوار کے پڑھا جائے کہ حضور خوش ہوں گے تو یہ ریاکاری بھی نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام کو حضور نے اپنی ہجرت سے پہلے اجازت دے دی تھی کہ آپ ہجرت کر جائیں، سارے صحابہ مسجد قباء میں حاضر ہیں، حضرت آپ کے لیے، آپ کے ذوق کے لیے سارے صحابہ مسجد قباء میں حاضر ہیں، عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، سارے صحابہ ہیں، اب نماز پڑھانے کا وقت ہے، عمر فاروق کہتے ہیں لوگوں آج مصلی پہ کوئی کھڑا نہیں ہوگا، آج مصلی پہ سالم کھڑے ہوں گے، آج مصلی پہ مصلی امامت پہ سالم ہوں گے، ہم ہاتھ باندھ کے سالم کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ارے یہاں پہ ایک نکتہ دیتا چلوں کہ جن پہ حضور خوش ہو، صحابہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اور جن کو حضور خود مصلی امامت پہ